یہ ڈسکس کیا تھا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن 14 اگست 1973 کو پروملگیٹ کیا گیا تھا. آگے ہم نے کہا تھا بعد میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے, اور ہم آ جاتے ہیں ابھی وہیں پہ, لیکن چھوٹے سے 2 MCQs یہاں پہ رہ گئے تھے, وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ تھے کہ پی ٹی وی اسٹارٹیڈ اٹس کلر ٹرانسمیشن مارچ 1970. پی ٹی وی نے اپنی کلر ٹرانسمیشن اسٹارٹ کی تھی مارچ 1970, اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسٹارٹ کب ہوئی تھی, اور اب کلر ٹرانسمیشن کی 1970. اور فرسٹ ٹی وی اسٹیشن واز سیٹ اپ بائی NEC کمپنی, جس کے موبائل آتے ہیں یا پہلے آتے تھے, اب آتے نہیں, پتہ نہیں. تو فرسٹ ٹی وی اسٹیشن وہ سیٹ اپ کی تھی انہوں نے, NEC کمپنی والوں نے. ایک اور جو چیز رہ گئی تھی وہ تھی پاکستان لیفٹ کامن ویلتھ ان 1972. پاکستان نے 1972 میں کامن ویلتھ چھوڑا تھا. ان پروٹیسٹ کیا تھا, کیوں چھوڑا تھا, کامن ویلتھ کیوں چھوڑی تھی, یا کامن ویلتھ ایک آرگنائزیشن ہے, تو آرگنائزیشن ہم الگ سے ڈسکس کریں گے. آرگنائزیشن کا ٹاپک ہمارا الگ ہے. وائی پاکستان لیفٹ کامن ویلتھ, بیکاز بنگلہ دیش واز ریکگنائزڈ بائی کامن ویلتھ. کامن ویلتھ نے بنگلہ دیش کو ریکگنائز کیا تھا, اور پاکستان نے پھر ری جوائن کیا تھا اس کو, کامن ویلتھ کو. یہ ہے 1979. اچھا, یہ ابھی نہیں, آگے آئے گا. اکارڈنگ ٹو لینڈ ریفارمس آف 1972, the ownership of irrigated land was restricted to 150 acres. لینڈ ریفارمس ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیے تھے, اور ریسٹرکٹ کیا تھا کسی بھی لینڈ اونر کو کہ آپ 150 ایکڑ تک کلٹیویٹیڈ لینڈ رکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے. تو جب یہ ہم نے جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں فزیکل آن لائن, ان کو میں نے ایڈیم پڑھایا ہوا سیمیلریٹ. تو جو اس وقت کے لینڈ لارڈز تھے انہوں نے سیمیلریٹ کیا, اور اپنے بیوی کے نام, بچوں کے نام, نوکروں کے نام, ہاریوں کے نام کر دیا. تو یہ اتنا کوئی لینڈ ریفارمس جو تھی اتنی سکسیسفل نہیں رہی تھی. اس کا ریزن یہ پھر سبجیکٹو میں آ جاتا ہے, ہم صرف آبجیکٹو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ. اور ایک چیز اور ڈسکس کی تھی ہم نے, بائیلیٹرلزم. 1971 سے 1976 تک بھٹو صاحب کے زمانے میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے, بائیلیٹرلزم. پاکستان بلاکس کو جو جوائن کیا تھا اسٹارٹنگ میں, وہ چھوڑ کے بائیلیٹرلزم پہ آ گیا تھا, باہمی تعلقات اور برادرلی ریلیشنز ود مسلمس, اور باقی انٹرنیشنل ارینا میں, انٹرنیشنل افیئرس میں, انٹرنیشنل پولیٹیکل افیئرس میں ہم نے بائیلیٹرلزم پہ دھیان دیا تھا. اس طرح پاکستان نے 1973 میں یہ سیٹوں کو چھوڑ دیا تھا جو 1954 میں جوائن کیا تھا. اس طرح سینٹو کو چھوڑ دیا 1979 میں, جو 1955 میں جوائن کیا تھا, ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلی ویڈیو میں. اب آتے ہیں وہیں پہ جہاں سے ہم نے ڈسکس کرنا تھا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ٹوٹل 280 آرٹیکلس ہیں. فرسٹ میں 56 والے میں 234, اور 62 والے میں 250, اور اس میں 280. جس طرح پاکستان آگے بڑھتا گیا, ایشوز اتنا بڑھتے گئے, اور آرٹیکلس ہم بڑھاتے گئے. اور اس کانسٹیٹیوشن میں پھر امینڈمنٹس, آگے امینڈمنٹ کرتے گئے جس طرح کے ایشوز آتے گئے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. اس کو بولتے ہیں ایوالویشن آف کانسٹیٹیوشن. The Constitution Making Committee found by Zulfikar Ali Bhutto consisted of how many members of National Assembly. یہ یہاں پہ 35 ہے, 35 ممبرس. اچھا, آپ 101 اختلاف کر سکتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, لیکن جو کانسٹیٹیوشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا وہ ایک پلیورلسٹک اپروچ کے تحت بنایا تھا. وہ انکلوسیو کانسٹیٹیوشن تھا, کیونکہ اس میں 35 ممبر تھے, اور وہ ممبر کون سی پارٹی کے تھے, پیپلز پارٹی کے نہیں تھے, بلکہ فرام وچ پولیٹیکل پارٹی یا ممبرس کانسٹیٹیوشن کمیٹی واز ٹیکن, آل پولیٹیکل پارٹیز, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی, کولیشن والی یا اپوزیشن والی, یا ایون صرف پولیٹیکل پارٹیز جو وجود رکھتی تھی, ان کے بھی ممبر کو شامل کیا گیا تھا. اٹ واز اے پلس پوائنٹ. اور جو نقصان ہونا تھا ملک میں وہ تو ہو گیا, بنگالی یا بنگلہ دیش الگ ہو گیا, لیکن یہ جو اسٹیپ تھا اس سے انکلوسیو پالیسی سامنے آئی, پلیورلسٹک اپروچ سامنے آئی, کہ سب کو آن بورڈ لیا گیا تھا.
which language was declared as the national language of the country under 1973 constitution. پہنچا وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہماری یہ وی ور کریونگ فار دیٹ شروع سے ہی کہ ہماری اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہو, کیونکہ بنگالی ہمیں پسند نہیں تھے, اور یہ خواہش ہماری پوری ہو گئی. ڈسممبرمنٹ آف ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش بنا, اس کے بعد 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اردو ہماری نیشنل لینگویج ہو گئی, جو کہ آج بھی ہے. دا پریزیڈنٹ از الیکٹڈ انڈر دا 1973 کانسٹیٹیوشن. اچھا, پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے کا طریقہ بھی 1973 میں تبدیل کیا گیا. یہ جو تھا بائی 2 houses آف دا پارلیمنٹ اینڈ دا 4 assemblies. بائی 2 houses کا مطلب ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ. لوور ہاؤس اینڈ اپر ہاؤس ان کے بھی ممبر ووٹ کریں گے پریزیڈنٹ کے لیے, اور چاروں صوبوں کے پروونشل اسمبلی کے ممبرس ایم پی ایس بھی ووٹ کریں گے پریزیڈنٹ کے لیے. یہ تھا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت پریزیڈنٹ کا الیکشن, جو آج کل بھی موجود ہے. اس کو الیکٹورل کالج کہتے ہیں, اور اس لیے پریزیڈنٹ کو فیڈرل کا نمائندہ بھی کہا جاتا ہے, یا جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے, اور اس کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہوتا. بھلے کوئی بھی پارٹی اس کو اپوائنٹ کرے, لیکن اس کو الیکٹ کرنے میں سب کا ہاتھ ہوتا ہے, اس لیے اس کو نیوٹرل رہنا پڑتا ہے. Who was the president of Pakistan during the reign of Z.A. Bhutto? فضل الہی چودھری. چودھری فضل الہی گجرات کے جو چودھری خاندان ہے ان میں سے تھا, بڑا انفلوئنشل خاندان ہے, تو یہ اس وقت پریزیڈنٹ تھا. اور سیکنڈ OIC سمٹ واز ہیلڈ ان پاکستان. سیکنڈ OIC میں نے ڈسکس کیا تھا کہ برادرلی ریلیشن ود مسلمس اینڈ بائیلیٹرل ریلیشن ود ادر ورلڈ. یہ بھٹو صاحب کی بائیلیٹرلزم کی فارن پالیسی تھی. اس کے تحت جو سیکنڈ OIC سمٹ ہوئی تھی برادرلی مسلم کنٹریز کی, وہ پاکستان کے شہر لاہور میں 1974 میں 1970 اچھا نیچے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے 1974 میں ہوئی تھی. اچھا نہیں لکھا ہوا ہے, دوسری چیز 1974. اور آگے ہم چلتے ہیں, پھر کیا ہوا تھا. Which amendment was made on April 23rd 1974 that defined the boundaries of Pakistan. فرسٹ امینڈمنٹ ہم نے کی اپنے کانسٹیٹیوشن میں, جس میں ہم نے اپنی باؤنڈریز ڈکلیئر کی, جس میں ہم نے ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش کو ایکسکلوڈ کر دیا. یعنی فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان نے ریکگنائز کب کیا تھا, 1974 کو. یہ اٹ واز انڈر دا امیمنس پریشر آف OIC, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس, جو اس وقت تھا, اب کوآپریشن ہے, تو ان کے یعنی انٹرنیشنل مسلم برادرز لیڈرز کے امیمنس پریشر پہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو ریکگنائز کیا تھا. اور اسی طرح NIC نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بھی بھٹو صاحب کے زمانے میں اسٹارٹ ہوا 1974 میں, جو آج کل CNIC ہے, کمپیوٹرائزڈ. اس وقت کمپیوٹرائز نہیں ہوتا تھا, ہاتھ سے لکھا جاتا تھا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ NIC. اور when were banks nationalized by government of Pakistan? بھٹو صاحب نے یہ 1974 میں پھر بینکس نیشنلائز کی, اور اس کے ساتھ ساتھ why did ذوالفقار علی بھٹو started nationalization process. نیشنلائزیشن پروسیس اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. نیشنلائزیشن پروسیس بینک انڈسٹریز جو نیشنلائز ہوئی تھی وہ کس چیز کے لیے, اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ فیل ہوا یا سکسیسفل ہوا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بھٹو صاحب نے جو کوشش کی تھی وہ کیا کوشش کی تھی, اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے یہ چیزیں کی تھی. واٹ میجر ایشوز واز سیٹلڈ بائی پاکستان سیکنڈ اسلامک کانفرنس, میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ ہم نے بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کیا. Post of Chairman Joint Chief of Staff Committee was created on 2nd March 1976. یہ پوسٹ جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے یہ 2 مارچ 1976 کو کریٹ کی گئی تھی, اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے بس ریسپیکٹیو فورسز جو تھیں ان کا چیف ہوتا تھا, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ایئر اسٹاف, لیکن یہ ایک جوائنٹ چیف بنایا گیا تھا جو ہیڈ کرتا ہے ان کی میٹنگ کو. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نیوکلیئر ریسرچ لیبارٹری واز سیٹ اپ ان کاؤٹا ان 1976. 2-3 بار یہ مختلف ٹیسٹوں میں آیا ہے کہ کاؤٹا لیبارٹری کہاں پہ ہے, کاؤٹا میں, اور کب سے یہ کی گئی تھی اسٹیبلش 1976 میں. اس کے بعد جو ہونا تھا وہ دنیا نے دیکھا. ضیاء-ال-حق امپوز مارشل لا آن 7 جولائی یا 5 جولائی, 5 جولائی 1977 کو
ضیاء الحق نے مارشل لا امپوز کی اور زیڈ بھٹو کو اندر کر دیا اور اس پہ کیس لگائے. کیس کون سا تھا؟ انڈر ہوز مرڈر کیس زیڈ بھٹو واز ہنگ ٹو ڈیتھ. محمد احمد قصوری. محمد احمد قصوری کی ڈیتھ میں اس کے کیس میں ذوالفقار علی بھٹو کو اندر کیا گیا اور اس کو پھر 4 اپریل 1979 کو پھانسی دی گئی تھی. اس کیس میں جو جوڈیشل مرڈر بھٹو صاحب کا ہوا ضیاء صاحب کے زمانے میں، وہ احمد رضا قصوری کے کیس پہ مبنی تھا. محمد احمد قصوری جو اس کی جو اولاد میں سے پھر احمد رضا قصوری بعد میں مشرف زمانے میں بنے تھے منسٹر. تو محمد احمد قصوری کے زمانے میں محمد احمد قصوری کے کیس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا اور یہ بعد میں سب نے ایکسیپٹ کیا کہ اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر. چلو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم آ جاتے ہیں واپس. اور ایک چیز یہاں پہ 5 جولائی 1977 جو میں نے لکھا ہے، اس میں اٹ واز اے مارشل لا امپوزڈ بائی ضیاء الحق. اس سے پہلے جو مارشل لا تھی، فرسٹ مارشل لا اسکندر مرزا کی، وہ تھی 7 اکتوبر 1958 کو. اور کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ سیکنڈ مارشل لا جو ہے وہ ہے 25 مارچ 1969 کو جو یحییٰ خان نے لگائی تھی، اور تھرڈ جو ہے وہ ضیاء الحق والی تھی. اب اگر ڈیٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے، پھر فرسٹ سیکنڈ جو ہے وہ دیکھ لینا آپ خود ہی. اس طرح پھر ضیاء الحق صاحب نے پاکستان کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی، اسلامک جو اسٹیپس تھے وہ لینے کی کوشش کیے، ڈسگائز کیا کہ جس طرح آج کل کہتے ہیں نا، فواد چودھری نے کہا تھا عمران خان کے لیے کہ عمران خان اندر سے مولوی ہے، بس صرف باہر اس کو داڑھی نہیں ہے. اس طرح ذوالفقار علی ضیاء الحق صاحب نے بھی ایسے کوشش کی تھی. نظام زکوٰۃ انٹروڈیوس کیا تھا 1980 میں کہ سب پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ لازم ہوگی، اور فیڈرل شریعہ کوڈ، شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے. خود کو امیر المومنین ڈکلیئر کیا اور اپنی جو باڈی تھی اس کو مجلس شورا کہا، یا نیشنل اسمبلی جس کو کہتے ہیں. مجلس شورا کب کی؟ دسمبر 1981 میں. اپنی اسمبلی، اپنی کیبنٹ کو نام دیا مجلس شورا کا، اور خود کو امیر المومنین کہا. جو اس کے فالوور تھے، جو اس کو لائک کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیشتی ضیاء الحق، یا مرد مومن مرد حق ضیاء الحق ضیاء الحق. جنرل ضیاء الحق ہیلڈ جنرل الیکشن 1985. جنرل الیکشن 1985 کروائیں، لیکن یہ نن پارٹی بیسڈ تھی. میں نے نوٹ لکھا ہے، دیز الیکشنز ور نن پارٹی بیسڈ. میجارٹی آف کینڈیڈیٹس ون الیکشنز ہو ور سپورٹڈ بائی دی دین ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق. ضیاء الحق نے جس کو سپورٹ کیا وہی جیتے موسٹلی، کیونکہ سب پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندی لگا دی اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس یعنی نن پارٹی بیسڈ الیکشن کروائی اپنے آپ کے اپنے رول کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے، یعنی منورنگ کرنے کے لیے، ایزیلی الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے. جس طرح ملٹری ڈکٹیٹر کا شروع سے وتیرہ رہا ہے، یہ وہ کیا کرتے ہیں، پاور میں تو آ جاتے ہیں لیکن اپنے رول کو ویلیڈیٹ کیسے کریں، یا یہ انسٹیٹیوشنس کو استعمال کر دیں. جوڈیشری کو کیلسنس تھیوری اپلائی کرواتے ہیں کہ اٹ واز نیسسری، یہ ویلیڈیٹ کر دو. پھر آگے اس کو رول کو کنٹینیو کرنے کے لیے لوگوں کو ملانا پڑتا ہے، پولیٹیشنس کو ملانا پڑتا ہے، پارٹیاں توڑنی پڑتی ہیں. یہ چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں. اس طرح مشرف کے زمانے میں بھی کچھ ڈسکس کریں گے ہم. تو ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا، نن پارٹی بیسڈ، سب پارٹیز پر پابندی لگا دی، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس، اور خود جو ہے انڈیپینڈنٹ کو سپورٹ کیا. انہوں نے جیتا جس کو ضیاء الحق صاحب نے سپورٹ کیا. After the election of 1985, who was elected the Prime Minister of Pakistan? محمد خان جو نے جو بہت ہی زبردست تاریخ کے پرائم منسٹر رہے ہیں، جن کے دور میں بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام کیے. انفراسٹرکچر جو نواز شریف صاحب کا یا پی ایم ایل این کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، وہ اسٹارٹنگ یہ محمد خان جو نے کی تھی اس کی. ہی واز فانڈ آف اسٹرکچر ڈیولپمنٹ، جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کا بڑا شوق تھا اس کو، بہت اچھا آدمی تھا. فیصل ماسک آف اسلام آباد is the biggest mosque in Pakistan, is what open to public کے لیے 1987 میں یہ کھولی گئی تھی. اس طرح 2-3 اور ماسک ہیں جو آتے ہیں مختلف جگہ پہ کچھ، اس لیے میں نے لکھ دیا ہے. وزیر خان ماسک جو ہے وہ کہاں پہ؟ لاہور میں ہے. اور محبت خان ماسک جو ہے وہ پشاور میں ہے. دیکھنے میں آپ کو سمپل نظر آ رہا ہے لیکن یہ بندہ بھول جاتا ہے یاد کرنے کا طریقہ. محبت خان جو ہے وہ پشاور میں ہے، کیونکہ پٹھان بھائیوں کے نام ایسے ہوتے ہیں نا، محبت خان، وفا خان، طوفان خان، سمندر خان. تو محبت خان پشاور میں، باقی وزیر خان لاہور میں. اور ویئر از دا اولڈیسٹ ماسک آف پاکستان؟ یہ بھمبور میں ہے، اولڈیسٹ ماسک پاکستان کی، نیئر ٹھٹھا بٹوین ملیر اینڈ کراچی، یہ بھمبور کہلاتا ہے. اور پھر وہ دن آیا
جس کا انتظار تھا اپوزیشن کو، وہ کیا تھا؟ وین ڈڈ C-130 پلین، اس کا نام تھا جس میں ضیاء الحق جا رہے تھے. جنرل ضیاء الحق کریش نیئر باولپور آن 17 اگست 1988 کو. 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق اللہ کو پیارے ہو گئی، اور جو ان کے مخالف تھے انہوں نے نعرہ لگایا نہ صلات نہ درود، مر گیا مردود. آگے ہم اس کے ساتھ اور کون تھا؟ اس کے ساتھ اور تھا which American ambassador died with General Zia in plane crash. A.L. ریفل نام تھا اس کا. آج یہاں تک ہماری ویڈیو ہے، پھر نیکسٹ ہم 1988 سے اسٹارٹ کریں گے آن ورڈ جہاں تک ہماری چلی. اپنا خیال رکھیے گا اور اسٹے ٹیونڈ، اور ہم انشاءاللہ یہ پوری بک پورا کورس کور کریں گے، جتنی بھی سندھ میں آنے والی ہیں، پنجاب میں، KPK میں 1 پیپر MCQ، بلوچستان میں اب جی کاؤنٹر ٹیررزم والی آنے والی ہے ٹیسٹ، سب کے لیے ہم پوری کی پوری بک انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے. اللہ حافظ.